قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانے کی تبدیلی خود خدا کے پلان میں شامل ہے۔ جو چیز خود خدا کے پلان میں شامل ہو، آپ اسے روگردانی کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود خدا یہ چاہتا ہے کہ قرآن کا ریڈر اس بات کو سمجھے کہ زمانہ بدلتا رہتا ہے۔ یعنی یہ وہ زمانہ تھا جب سائنس نہیں تھی، ٹیکنالوجی نہیں تھی، انسان میچور نہیں ہوا تھا، ابھی انسان امیچورٹی کے دور میں تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جب زمانہ بدلتا ہے تو زمانے میں آنے والی تبدیلیوں کا لحاظ خود خدا رکھ رہا ہے۔ تو گورنر جنرل آف انڈیا کو راجا رام موہن رائے نے خط لکھا۔ راجا رام موہن رائے کا یہ خط ہندوستان کی تعمیر میں اور بالخصوص ہندو قوم کی تعمیر میں ایک تاریخی خط ثابت ہوا، ہسٹوریکل خط ثابت ہوا۔ آپ دیکھیے، ایک رویہ وہ ہے کہ مکہ میں آپ جوابی کارروائی بھی نہیں کر رہے ہیں، اور ایک رویہ یہ ہے کہ مدینہ آئے تو آپ نے جوابی کارروائی کی، ڈیفینڈ کیا خود کو۔ اس کا کیا مطلب؟ کیا ہمیں خود کو زمانے کے تقاضوں کے موافق بدلنا چاہیے؟ کیا زمانے کے تقاضے کے موافق بدلنا خدا کے دین کے خلاف ہے؟ کیا زمانے کے تقاضے کے موافق خود کو بدلنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے خلاف ہے؟ آئیے انہی سوالوں کا جواب جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے زمانے کے ساتھ بدلنا سیکھیے۔ جو قومیں زمانے کے ساتھ بدلنا نہیں سیکھتی، زمانہ انہیں پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ زمانے کو وہی قومیں لیڈ کرتی ہیں جو زمانے کا ساتھ دینا جانتی ہوں، اس کے تقاضوں کو سمجھتی ہیں اور اس کے مطابق خود کو ڈھالنا کا فن جانتی ہوں۔ عام طور پر ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ زمانے کے ساتھ بدلنا شاید اسلام کے خلاف ہے۔ ہم اس بارے میں قرآن کا موقف جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت میں ارشاد ہے، تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہیں جنہیں ہم بدلتے رہتے ہیں، یہ زمانہ ہے جسے ہم چینج کرتے رہتے ہیں۔ قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانے کی تبدیلی خود خدا کے پلان میں شامل ہے۔ جو چیز خود خدا کے پلان میں شامل ہو، آپ اسے روگردانی کیسے کر سکتے ہیں؟ اسے ناجائز یا حرام قرار دے کر آپ اس کو نظر انداز کیسے کر سکتے ہیں؟ قرآن نے جب یہ بیان کیا کہ ہم زمانے کو بدلتے رہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود خدا یہ چاہتا ہے کہ قرآن کا ریڈر اس بات کو سمجھے کہ زمانہ بدلتا رہتا ہے، زمانہ اور اس کے تقاضے چینج ہوتے رہتے ہیں، آگے کی طرف جاتا رہتا ہے زمانہ۔ ہم غور سے جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ خدا خود اپنی پلاننگ میں زمانے کا خیال رکھتا ہے۔ چنانچہ قرآن میں ایک جگہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جب کشتی بنانے کی ضرورت پیش آئی تو قرآن نے ان کو ہدایت دی، یعنی خدا نے ان کو ہدایت دی، فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا۔ خدا کا بیان ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی جانب وحی کی کہ ہماری نگرانی میں ہماری آنکھوں کے سامنے تم کشتی بناؤ۔ یعنی یہ وہ زمانہ تھا جب سائنس نہیں تھی، ٹیکنالوجی نہیں تھی، انسان میچور نہیں ہوا تھا، ابھی انسان امیچورٹی کے دور میں تھا۔ امیچورٹی کے دور میں قرآن نے کشتی بنانے جیسی مادی چیز کے لیے بھی قرآن نے بیان کیا کہ اس جیسی مادی چیز کے لیے بھی باقاعدہ وحی نازل کی گئی پیغمبر کو۔ اس کے برعکس زمانے نے جب پلٹا کھایا تو آپ ذرا 6ویں صدی اور 7ویں صدی کی طرف آ جائیے۔ اب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آتا ہے اور اس زمانے میں کیا کیا گیا کہ کشتی بنانے اور دیگر مادی امور کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے، دینی اور اخلاقی امور میں بھی رہنمائی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ساتھ
اب وحی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، زمین و آسمان کے رشتے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے، اب وحی کبھی آنے والی نہیں ہے۔ یعنی ایک زمانہ تو وہ تھا کہ جب مادی چیزوں کے لیے بھی خدا کو رہنمائی دینی پڑی، وحی بھیجنی پڑی، اور ایک زمانہ اب آیا تو اب چونکہ اس صدی میں 7ویں صدی عیسوی میں انسانیت میچور ہو چکی تھی، تو پختگی آ گئی تھی، تو اب خدا نے یہ کیا کہ اخلاقی اور دینی امور میں بھی وحی کا دروازہ بند کر دیا۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ جب زمانہ بدلتا ہے تو زمانے میں آنے والی تبدیلیوں کا لحاظ خود خدا رکھ رہا ہے۔ جن چیزوں کا لحاظ خود خدا رکھتا ہو تو آپ انہیں کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ زمانے کی تبدیلی کا لحاظ رکھنا جب خود خدا کا رویہ ہے تو یہ ناجائز اور حرام کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام کی روح کے خلاف کیسے ممکن ہے کہ اسے کہا جا سکے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے میں آپ دیکھیے تو معلوم ہوگا وہاں بھی یہی رویہ ہے۔ محمد رسول اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے، اہل مکہ نے آپ کے ساتھ پورا پرسیکیوشن کیا، ظلم کیا۔ جب ظلم بہت زیادہ بڑھا آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر، تو حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیجیے کہ یہ جو ہم پر ظلم ہو رہا ہے ہم اپنے ڈیفینس کا انتظام کر سکیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا عمر انا قلیل، اے عمر ابھی ہم کم ہیں، کمزور ہیں، ابھی ہم خود کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتے، اس لیے جوابی کارروائی کی بھی کوئی اجازت نہیں دی گئی، جوابی کارروائی کی بھی اجازت نہیں دی گئی۔ اس کے برعکس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں اہل مکہ نے حملہ کیا۔ اب جیسے ہی حملہ ہوا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شہر سے باہر آ کر ڈیفینس کیا اپنی قوم کا، اپنے ساتھیوں کا۔ تو آپ دیکھیے ایک رویہ وہ ہے کہ مکہ میں آپ جوابی کارروائی بھی نہیں کر رہے ہیں، اور ایک رویہ یہ ہے کہ مدینہ آئے تو آپ نے جوابی کارروائی کی، ڈیفینڈ کیا خود کو۔ اس کا کیا مطلب؟ یعنی خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زمانے میں آنے والی تبدیلیوں کا لحاظ کیا ہے۔ تو زمانے میں آنے والی تبدیلیوں کا لحاظ کرنا یہ کوئی اسلام کے خلاف نہیں ہے۔ اسلام کے خلاف جو کچھ ہے ہم ان میں کسی وقت عرض کریں گے۔ یاد رکھیے جو قومیں خود کو زمانے کے موافق ڈھالتی ہیں وہی قومیں اس دنیا میں ترقی کرتی ہیں۔ جاپان نے خود کو زمانے کے موافق ڈھالا، ترقی کر گیا۔ میں آپ کو ایک مثال ہندوستان کی تاریخ سے دیتا ہوں۔ ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے اور صحیح سمجھا جاتا ہے کہ ہندو قوم مسلمانوں سے بہت آگے ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آگے کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خود کو زمانے کے مطابق ڈھالا ہے۔ میں اس کی اس بات کو ایک مثال سے واضح کرنا چاہوں گا۔ راجا رام موہن رائے کے زمانے میں 1823 میں برٹش گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب یہاں ایک سنسکرت کالج قائم کیا جائے۔ سنسکرت کالج قائم کرنے کا فیصلہ جیسے ہی برٹش گورنمنٹ نے لیا، لارڈ راجا رام موہن رائے نے لارڈ آرنسٹ جو کہ اس وقت گورنر جنرل تھے، یعنی برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کی جانب سے، گورنر جنرل تھے انڈیا کے، وہ تو گورنر جنرل آف انڈیا کو راجا رام موہن رائے نے خط لکھا کہ آپ یہ جو تعلیم ہندوستان میں دینے جا رہے ہیں سنسکرت کالج کھول کر، اس تعلیم کی ضرورت ہمیں ہندوستانیوں کو نہیں ہے۔ ہمیں ضرورت ہے اس تعلیم کی جو ہمیں پروگریسو بنائے، جو ہمیں ترقی کی طرف لے جائے۔ ہمیں یورپین علوم کی ضرورت ہے، ہمیں سائنسی علوم کی ضرورت ہے، ہمیں ان ماڈرن سائنسز کی ضرورت ہے جنہیں پڑھ کر آپ آئے ہیں۔ تو یہاں ماڈرن سائنسز کے کالج قائم کیجیے۔ ہمیں یہ قدیم اور پرانے سنسکرت کے علوم، ہندوستانی علوم کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ راجا رام موہن رائے کا یہ خط ہندوستان کی تعمیر میں اور بالخصوص ہندو قوم کی تعمیر میں ایک تاریخی خط ثابت ہوا، ہسٹوریکل خط ثابت ہوا۔ ان کے اس خط کے نتیجے میں ہندو قوم کا مزاج بدلا، انہوں نے خود کو اب ماڈرن سائنسز کی طرف موڑ دیا، زمانے کے تقاضے کو سمجھنا شروع کیا۔ نتیجہ یہ ہوا
کہ زمانے کے مطابق جب انہوں نے خود کو ڈھالا تو وہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ اس کے برعکس لارڈ میکالے منٹ 1835 میں دیکھیے آپ، 1835 میں لارڈ میکالے منٹ آیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان میں انگریزی علوم کو پروموٹ کیا جائے، انگریزی تعلیم یہاں پروموٹ کی جائے۔ تو اس کے خلاف مسلمانوں نے باقاعدہ طور پر احتجاج کیا اور ایک بڑی تعداد میں دستخط کر کے ایک میمورینڈم حکومت انگریز کو بھیجا گیا کہ صاحب یہ تعلیم ہمیں گمراہ کر دے گی، ہمیں اس جدید تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ نے زمانے کے تقاضوں کو ماننے سے انکار کر دیا، زمانے کے مطابق خود کو ڈھالنے سے انکار کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ پیچھے چھوٹ گئے اور ہندو قوم آگے بڑھ گئی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو قوم خود کو زمانے کے مطابق ڈھالتی ہے وہ قوم ترقی کرتی ہے، جو قوم زمانے کے مطابق خود کو نہیں ڈھالتی، زمانے کے مطابق خود کو نہیں بدلتی، وہ ایسی قوم ہمیشہ کے لیے پیچھے ہو کر رہ جاتی ہے۔ ہمیں کرنا صرف یہ ہے کہ زمانے کے مطابق خود کو ڈھالنا ہے اور دین کے دائرے میں، قرآن کے دائرے میں خود کو رکھنا ہے۔ زمانے کا ہر ایسا تقاضا جو دین کے خلاف جائے یا قرآن کی سیٹ کی ہوئی حدود کے خلاف جائے، ہم ایسے تقاضے کو ہرگز تسلیم نہیں کرتے اور ہم ایسے تقاضے کو دین سے اور قرآن سے انحراف سمجھتے ہیں۔ لیکن قرآن کی دی ہوئی ان حدود میں رہ کر خود کو نہ بدلنا، ہم اسے غیر دانشمندانہ کام سمجھتے ہیں اور یہ کوئی عقل مندی کا کام نہیں ہے۔ عقل مند قومیں وہ ہوتی ہیں جو زمانے کے مطابق خود کو ڈھال لیتی ہیں، ایسی قومیں آگے بڑھتی ہیں، ترقی کرتی ہیں۔ آج اگر ہمیں بھی ترقی کرنا ہے تو قرآن کی دی ہوئی حدود میں رہ کر خود کو زیادہ سے زیادہ پروگریسو بنانا ہوگا، روشن خیال بنانا ہوگا، اوپن مائنڈڈ بنانا ہوگا، لبرل بنانا ہوگا اور زمانے کو سمجھنا ہوگا۔ اس کے بغیر ہم کبھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔